بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آج کل میں ویکیشنز پہ ہوں تو اس وجہ سے یہ صوفہ بڑا پیچھے ہے میرے، ایسے کر کے بیٹھنا پڑے گا۔ اس میں مجھے کالر مائک بھی چاہیے ہوگا، میرے بچے لے گئے پھر میں نے لیا بھی نہیں۔ خیر، تو میں سو کے اٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات کو پڑوسیوں کے ساتھ جنگ کھیلتے رہے۔ تو خیر ابھی دیر سے اٹھا، نماز وغیرہ پڑھی، ابھی تک میں نے دیکھا نہیں۔ ابھی تو چائے پی رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں کہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ لازمی ہے، پھر جا کے کوئی رزلٹ نکلتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چسکی لے لوں۔ اچھا جی، اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو بہت عرصے سے یہ اتاولے ہوئے ہیں جنگ کھیلنے کے لیے، اور ان کو اتنی زیادہ وہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے کو یہ لوگ اگر مثال کے طور پہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹا سا ملک ہیں، تو ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے جو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پاک وطن کا بچہ اگر خدا نہ کرے جنگ ہوئی اور ضرورت پڑی تو بچہ یعنی یہ 25 کروڑ عوام میں سے اگر آپ چھان کے نکالیں گے تو 15 کروڑ آئٹم بم ہے جو وہاں پہ پھٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی ریزسٹ نہیں کرے گا۔ آئی ایم ون آف دیم۔ اگر ابھی اسی وقت کہیں پہ بھی کوئی بھرتی، کوئی فرنٹ لائن، کوئی مار داڑ، کوئی بم باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹنا یا بم باندھ کے کسی کے گھس جانا پھر ایکس رے میں نہ آنا، تو اس کے لیے میں 52 سالہ شخص تیار ہوں، تو میرے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ اور ہمارے ملک میں صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکے اور مرد ہیں، آپ یہ سوچیں ہمارے ملک میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری اسلام کی شہزادیاں ہیں، وہ سب تیار ہیں۔ سرکار، میں تو بات ہوتی رہتی ہے میرے مختلف لوگوں سے، جہاں پہ ہمارے وطن کی بات آتی ہے نا، یہ لوگ ہمیں سوچتے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہم چھوٹا سا ملک ہے یا ہم ان کے لحاظ سے سائز میں چھوٹے ہیں۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک پونڈ جسے کہتے ہیں وہ بھی ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک انسان کی آنکھ میں لڑ جاتا ہے تو آنکھ اس کی سوچ کے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آنکھ پوری باہر آ جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا، اور اگر مثال کے طور پہ یہ لوگ سیریس ہیں جنگ کرنے کے لیے اور یہ کوئی ایسی بھی حرکت کریں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری آرمی کسی بھی طرح سے کہیں بھی کم نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ کمی پڑی کچھ پچھلے عرصے میں تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے تھی، جب آپ لوگ اپنے ہی آرمی کے خلاف کسی وجہ سے بولنا شروع ہو گئے تھے، وہ کمی پڑی تھی۔ باقی ہماری آرمی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہتھیار ہے، پاور ہے، اسٹریٹجی ہے، دماغ ہے، لوگ ہیں، جذبہ ہے، نڈر ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جو صاحب ایمان ہوگا نا، آئی ایم ون آف دیم، یا اور جتنے اس ملک میں جو لوگ، یہاں تو لوگ نکل رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں بالکل، اگر ہمیں آپ نے بھیجنا ہے آگے لڑنے کے لیے، یعنی ہماری صرف جو فوج ہے نا وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس پیچھے 15 کروڑ لوگ ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس بات کے لیے انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہم لوگوں کو ایک چھوٹا ملک یا ایک چھوٹا سا پڑوسی سمجھ کے نظر انداز نہ کرے، اور کیا کرے، ہمیں دبانے کی کوشش نہ کرے۔ دبا تو کوئی بھی نہیں سکتا سرکار، جتنا دباؤ گے اتنا ابھریں گے، یہ تو پاکستانیوں کی کوالٹی ہے، اور پاکستان ہے۔ ہم ٹھیک ہے، تم جتنے بھی بڑے ہوگے جو بھی ہوگے، آپ سوچو کہ چھوٹا سا کوئی چیز گھس جائے، میں تو گھس جاؤں گا، ایکس رے میں نہیں آؤں گا ان لوگوں کے، بھارت والوں کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہم لوگوں کو جو کرنا ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ابھی یہ کل رات کی جھڑپ ہو یا اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی چیز آگے بڑھتی ہے، خدا نخواستہ کیوں، جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اچھا ہے، حق اور باطل ٹکرائے گا، اس کے بعد ادھر انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ دیکھنا الگ الگ ریاستوں کا قیام ہو جائے گا۔ ہندوستان یہ جو اتنا بڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے مودی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا الگ الگ ریاستیں، یہاں وہ سکھوں کا الگ بن جائے گا، دوسرے تامل، کیرلا، یہ سب لوگوں کو سکون آ جائے گا، سب لوگ اپنی اپنی ریاستیں لے کے، اس کے بعد جناب علی ہمارے پڑوس میں ایک نہیں 6-7 ملک ہوا کریں گے۔ یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ۔ تو آپ لوگوں نے اس وقت یہ کر کے رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی جھوٹی خبر پہ یقین نہیں کرنا، آپ لوگوں نے کسی بھی جھوٹی خبر پہ یقین نہیں کرنا، آپ نے اپنے خبروں کی ریسورس یہ دیکھنی ہے کہ وہ اتھینٹک ہونی چاہیے۔ کسی بھی ایسے کسی اس پہ جو ہے یقین کر کے آنکھ بند نہیں کر لینی کہ جناب یہ خبر آ گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ تعالیٰ، دیکھو مسلمان اور ایمان والے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارتا کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ جیسے میں نے یہ چائے کا گھونٹ نوش کیا، بالکل اسی طرح سے وہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔
جو جس کا ایمان نہیں ہوتا اس کو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بھاگے گا مرنے سے، لیکن ایمان صاحب ایمان والا اور اس کے پاس جب ویپنز بھی ہوں تو پھر اس کی طاقت جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی مدد کی وجہ سے دگنا ہو جاتی ہے۔ اور اس دوران آپ لوگوں نے سب نے جو بھی میری ویڈیو دیکھے، پاکستان کے رہنے والے پاکستانیوں، پاکستان کے شناختی کارڈ والوں، آپ نے کسی صورت بھی اپنی آرمی کے خلاف نہ کوئی بات سننی ہے، نہ کوئی پھیلانی ہے، نہ کوئی ایسی جھوٹی خبر پہ آپ لوگوں نے یقین کرنا ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، اور آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا ملک جس آرمی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جب ان لوگوں نے عراق توڑنا شروع کیا تو انہوں نے اسی طرح سے کیا تھا۔ یہ سب سے پہلے آرمی اور عوام کے درمیان نفرت ڈلواتے ہیں، اس کے بعد آرمی کو عوام کے اگینسٹ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر عراق ٹوٹ گیا، پھر لیبیا، پھر شام۔ اب آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو لوگوں کی زمینیں جن لوگوں نے لوٹی تھیں، جن لوگوں کی زمینیں اپنے بھائیوں کو قتل کر کے جو زمینوں پہ قابض ہوئے تھے، آج وہ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی بلڈوزر پھیر دیا۔ یہ قانون قدرت ہے، جب بھی حق باطل سے ٹکراتا ہے تو پھر دنیا ایک نیا فیز میں آتی ہے، ایک نئی اس میں آتی ہے۔ جس طرح ورلڈ وار 2 کے بعد 57 اسلامی ملک وجود میں آئے جو کہ اب سارے کے سارے کرپشن کا دوارہ بنے ہوئے، ہمارے ملک سمیت۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ پھر اگر وہی ٹائم ہے تو اس ٹائم میں آپ لوگوں نے اپنی قوم، اپنی آرمی، اپنے مملکت، اپنے جھنڈے کے ساتھ وفادار، مخلص اور مضبوط رہنا ہے۔ آپ نے کسی بھی طرح کر کے کسی بھی دشمن کی چال بازیوں میں اور اس کے بہکاوے میں اور اس میں وہ نہیں بالقطعی طور پہ نہیں آنا۔ کسی بھی قسم کے فیس بک اکاؤنٹ ہوں، کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا ہو، اس کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے اربوں ڈالر صرف اسی چیز پہ لگایا ہوا ہے کہ فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے نام سے ہیں، لیکن ان کی لوکیشن ساری انڈیا سے ٹریس ہوتی ہیں یا دوسرے ممالک سے ٹریس ہوتی ہیں، اور وہ لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں جس کو پاکستانی دیکھ کے سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ایسے اکاؤنٹس جو اگر آپ کو نظر آئے اور جس پہ آپ کو لگے تو اس کو آپ رپورٹ بھی کریں، اور ایسی خبروں سے دور رہیں اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہم نے سب نے ڈٹ کے ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپسی اختلافات بھلا کے، اگرچہ تھے، اور اگر نہیں تھے تو وہ سمجھے وہ ہمارا ایک فیز تھا جس کے بعد ہمارا یہ فیز آیا، اور ہم نے اس فیز میں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور ہم نے ڈٹ کے دشمن کا جواب دینا ہے۔ بھائیوں، میں آپ کو ایک بات نصیحت بتا رہا ہوں۔ عراق والے یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ جب آ جائے گا تو وہ ہمیں انصاف دلائے گا۔ آج وہ شخص جس نے صدام حسین کا وہ گرایا تھا نا، کیا کہتے ہیں، وہ جو کھڑا ہوا تھا اس کا اسٹیچو وہ گرایا تھا، آج وہ روتا ہے کہ اس نے تو صرف وہ گرایا تھا، لیکن اس دن آج سے 22 سال پہلے وہ خوشی میں گرا رہا تھا، لیکن آج کے دن وہ روتا ہے اور وہ کہتا ہے صدام حسین نے صحیح کہا تھا کہ اگر میں چلا گیا اس کے بعد تم لوگ کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکو گے۔ تو اس کے بعد اب نسل در نسل برباد ہو گئے، مہاجر ہو گئے، ان لوگوں کو کہاں کہاں کس کس کنٹریز میں انہوں نے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں نے، گوروں نے کیا کیا۔ سیریا ہو گیا، لیبیا ہو گیا، عراق ہو گیا، جوانوں ایڈلٹس کو مارا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے وہاں پہ بھیجا ہے۔ کہاں پہ؟ انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کینیڈا ہے۔ کینیڈا کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری بہن خود وہاں پہ ہوتی ہے اور اس نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے جن سے وہ عید ملن پارٹی پہ گئی تھی، اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ ان کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہے۔ یہ سب جنگ کا خلاصہ نکالا تھا ان لوگوں نے۔ ایون فلسطین سے بھی اس طرح سے بچے لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ پھر ان بچوں کو اپنے اس پہ کیا کہتے ہیں گرو کریں گے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا ہوگا کہ یہ سیرین مسلم ہے، یہ افغانی مسلم ہے، افغانستان سے بھی بچے لے کے گئے، یہ افغانی مسلم ہے، یہ مسلم ہے۔ وہ پھر آپ سمجھ رہے ہو مسلموں کے اگینسٹ ہی ان لوگوں کو یوز کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کی تربیت وہ کریں گے۔ یہ لاس آلریڈی ہم مسلمانوں کا پچھلی کنٹریز میں ہو چکا ہے، لہٰذا ادھر ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ ایکچوئل سازش کیا چل رہی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔